یہ کہانی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے عروج کی۔ تو سڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا ہے کیڑے کٹ کٹ کے۔ تو علمی کتاب ہی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے۔ اور مرزا جیل میں بولے گا وہ جی روز بات کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں باؤنڈ کو سوا کچھ نہیں۔ انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ مرزا جیلمی قادیانی کی نسل سے ہے اور نطفہ حرام سے ہے۔ کہ یہ شخص فساد پھیلا رہا ہے۔ یہ جو انجینئر علی مرزا ہے یہ نیم رافضی ہے۔ رافضی وہ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا علی ہر کسی بھی بولتا ہے اندر رافضی شیعہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں، سارے علماء کو سنیں تاکہ آپ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں۔ کچھ لوگ انہیں محقق کہتے ہیں اور کچھ انہیں فتنہ سمجھتے ہیں، لیکن دونوں ایک بات پر متفق ضرور ہیں کہ انہیں اگنور کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے جہلم کا ایک انجینئر اتنا بڑا مذہبی فنومنا کیسے بن گیا۔ کیا یہ ڈیجیٹل کوہیس کا آغاز ہے یا پھر اصل دین کی طرف واپسی؟ دیکھیں، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے دو قرآنی اصول سامنے رکھنا سٹارٹ سے ہی لازمی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی اور درست بات کیا کرو۔ ایک آیت تحقیق کا اصول دیتی ہے جبکہ دوسری آیت ہمیں سچ بولنے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہاں پہ مشہور جرمن اسکالر فریڈرش نیٹشے کا ایک قول بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اس ویڈیو کے فریم کو بنانے میں مدد دے گا۔ ہم جتنا بلند اڑتے ہیں ان لوگوں کی نظروں میں اتنے ہی چھوٹے نظر آتے ہیں جو خود بلندی پہ نہیں اڑ سکتے۔ جب کوئی بھی شخص روایتی دائرے سے باہر نکل کر سوال کرتا ہے تو کچھ لوگ اسے بہادر سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے فتنہ بنا دیتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے ان 4 نکات کی طرف جو کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے فالوورز، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھے، جن میں سب سے پہلے ہے قرآن پاک کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ کیا قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھنے سے ثواب ملے گا جتنا عربی سے؟ اس سے زیادہ ملے گا۔ عربی میں تو صرف آپ کو الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملنی ہیں، اردو میں پڑھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے 30 کروڑ سے زیادہ نیکیاں مل جانی ہیں اگر آپ کی اصلاح ہو گئی۔ انسان ہی قرآن کا موضوع ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے دین صرف یہی ہے جو انہوں نے گھر، محلے، مدرسے، کسی مولوی یا پھر کسی دوست سے سیکھا ہے، یا پھر انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق اس پہ عمل کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسا کہ محمد علی مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ دین کوئی بند کمرے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک کھلی اوپن کتاب ہے جس پہ آپ جتنے ریسرچ کریں گے، خود جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آنے والی۔ اسے پڑھو، سمجھو اور سوال کرو، اور ان کا یہی پیغام نوجوان لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ چونکہ وہ ماڈرنائزیشن کو دیکھتے ہیں، وہ نیو دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ تحقیق کو دیکھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ سائنس کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ قرآنی فکر کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے عام علماء کے پاس ان میں سے کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے۔ خود جانیں کہ آپ کا خدا، آپ کا اللہ آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے سب سے زیادہ مقبول ترین کتاب مقدس قرآن میں۔ دوسرا انتہائی اہم نقطہ جو کہ ان کے رائز میں سب سے بڑی وجہ بنا، وہ ہے اہل بیت سے محبت کو فرقہ واریت سے اوپر لے کے آنا۔ تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں واللہ یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے۔ یہ کسی شخص کے لیے خود اس کی آخرت کا سبب تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ اہل البیت کا دفاع کرے۔ اہل البیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برصغیر میں اہل بیت سے محبت کو ایک خاص فرقے کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، اور بہت سے نوجوان لوگ اب صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، ان کا تعارف یا ان کے بارے میں معلومات جاننا صرف ایک ہی فرقے کی ذمہ داری رہ گئی ہے۔ مرزا نے اس تصور کو رد کر دیا۔ انہوں نے مین سٹریم ریلیجیس ڈسکشن کو اس طرح کھول کے بیان کر دیا کہ ایک عام سنی مسلمان بھی اہل بیت سے محبت کو اپنے دین کا حصہ سمجھنے لگ پڑا، اور نہ کہ صرف کسی دوسرے دینی فرقے کی علامت۔ واقعہ کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور اہل بیت پر ان کے مقام کے بارے میں گفتگو نے تمام سنی مسلمانوں کو دوبارہ سے ان ہستیوں کے بارے میں تاریخ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا یہ انداز صرف جذباتی نہیں ہے، وہ کتاب دکھاتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، اپنے PDF ریسرچ پیپرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے رائز کے اس دوسرے ریزن نے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے الگ کر کے آپ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ محبت پہ اکٹھا کیا، اور یہ محبت پیسیو نہیں، ایکٹیو ہونی چاہیے۔
تیسرا ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جس نے ان کے رائز میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، وہ ہے خلافت راشدہ کے بعد اسلامی نظام کے بارے میں تحقیق کرنا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھڑوایا تھا، ملوکیت ختم کی تھی اور اس کی جگہ خلافت یا اسلامک ڈیموکریسی آئی تھی، آزادی رائے، یہ دوبارہ سے ملوکیت کنگ شپ میں کس طرح کنورٹ ہو گئی۔ انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو اس بات پر ریسرچ کرنی چاہیے، مسلمانوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ کیسے خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت نے اسلامی نظام کو کمزور کر دیا، اقتدار کس طرح خاندانوں میں منتقل ہوا اور کن تاریخی کرداروں نے اس تمام کھیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ موضوع عام طور پر ممبر پہ بہت کم بیان ہوتا ہے، چونکہ اس کے لیے ریسرچ ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت سے علماء کبھی بھی اپنی نارمل آڈینس کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتے، اور مرزا نے اسی خاموشی کو توڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کے مشکل ابواب کو چھپائیں گے تو امت کیسے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے گی۔ انہوں نے ٹرو اسلامک ہسٹری کو ریفرنسز اور ثبوتوں کے ساتھ اپنی آڈینس کے سامنے رکھا، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کی اس ایفرٹ پہ تنقید کی کہ انہوں نے انتہائی اہم اور حساس موضوعات کو عام لوگوں کی گفتگو بنا دیا۔ ان کے رائز کا چوتھا انتہائی اہم ترین نکتہ 295C کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنا ہے۔ یہ انتہائی اہم موڑ ہے ان کی زندگی کا۔ میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں۔ کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اپنی جگہ رہے، لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بارہا کہا ہے کہ ناموس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن جھوٹے الزامات، ذاتی دشمنی اور قانون کے غلط استعمال سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اسلام انصاف کا دین ہے جس کا فیصلہ موب جسٹس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن اسے عدالت میں ثابت کرنا، اس کے بارے میں ثبوت اور شواہد پیش کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر اسلام عدل کا دین ہے تو دینی جذبات کی بنیاد پر ناانصافی کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کا عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر قانون کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں لینا عین اسلامی عمل نہیں ہے، بلکہ ان تمام عوامل میں رسول اللہ کے عدل، انصاف اور سنت پر عمل پیرا ہونا ہی ایک عام مسلمان کے لیے سب سے بڑا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ ان تمام 4 پوائنٹس نے ان کی زندگی کو عروج بخشا، لیکن یہ تمام 4 پوائنٹس کھڑے ہیں ان کی ڈیجیٹل دعوت کے ارد گرد۔ ان کی یہ دعوت انتہائی مؤثر طریقے سے ان کے اپنے ریسرچ ورک جو کہ PDF کی شکل میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ ان کی سوشل میڈیا پریزنس، اس کے ذریعے ہی پوری دنیا تک پھیلی ہے۔ اس سب کا یہ مطلب ہے کہ فیم اب صرف نمبرز تک محدود نہیں رہی، اور لوکل مسجد ہی اب صرف ہدایت کا راستہ نہیں رہی، بلکہ اس کے علاوہ اسلامی ہدایت کا منبع اب سوشل میڈیا بھی بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے شارٹ کلپس اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بات انہوں نے اپنی لانگ فارم ویڈیوز میں بیان کی ہوتی ہے، دعووں، دلائل اور کنٹیکسٹ کے ساتھ، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر ویڈیو، ہر لیکچر کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کا مقدمہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا کنٹیکسٹ بیان کیا جاتا ہے، اس کا ریزن بیان کیا جاتا ہے، پھر آؤٹ لائن بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو مکمل انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اینڈ پہ اس کا کنکلوژن دیا جاتا ہے۔ جب تک آپ لوگ ان تمام چیزوں کو فالو نہیں کریں گے، آپ کو کسی کی بھی رائے کی مکمل طور پر سمجھ نہیں آ سکتی۔ انجینئر محمد علی مرزا کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ بلائنڈ فالوئنگ سے بچیں، اور اسی لیے قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آپ سے انتہائی اہم سوال کروں گا، ان تمام 4 باتوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انجینئر محمد علی مرزا کے رائز کو بنیاد بنا کے، ان میں سے کون سے سب سے بڑے ریزن کو آپ ان کا رائز یا عروج سمجھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ان کے ناقد ہیں یا ان کے نظریات کے حامی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔